محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. کمیونیکیشن کے میدان کے اندر اسلامی ایجنڈا اور اسلامی ذہن یہ ایک اتنا بڑا چیلنج ہے اور ایک ایسا میدان ہے کہ جس کا اندازہ کرنا ہی شاید بذات خود ایک چیلنج ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب ہم میڈیا کو اسلامائز کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کچھ اخبارات ہیں تو اس کے اندر روحانی صفحہ جو کہ آلریڈی پایا جاتا ہے وہ کچھ بڑھا دیا جائے یا حتیٰ کہ اس کا سٹینڈرڈ اچھا کر دیا جائے. اور اگر ٹیلی ویژن پر اور مختلف چینلز کے اندر اگر کوئی کوٹ اینڈ کوٹ مذہبی پروگرام پائے جاتے ہیں تو ان کے اندر آپ کچھ اضافے کر دیں، کچھ تبدیلیاں کر دیں، کچھ ترامیم کر دیں، اور اگر کوئی چیزیں بہت مستند نہیں ہیں، بہت اوتھینٹک نہیں ہیں، احادیث ضعیف پیش کی جاتی ہیں تو آپ صحیح احادیث لے کے آ جائیں. اور اگر مسائل بہت ہی کچے، ناپختہ اور غیر معیاری کیے جاتے ہیں تو آپ ان مذہبی پروگراموں کا خانہ اپنے کچھ خاص مستند قسم کے چیزوں سے آپ بھر دیں تو آپ سمجھ لیں کہ اس سے یہاں کے میڈیا کو اسلامائز کرنے کا حق ادا ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ ایک نہایت غلط بات ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ میڈیا کے اور ذرائع ابلاغ کے اسلامی تشخص کی بات کرتے ہیں، مختار صاحب آپ کو اسٹیج پہ آنا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی شکریہ. معاملہ اصل میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس انسانی دنیا کے اندر تشریف لائے تو وہ ایک زندگی کا پورا ایک پروگرام تھا اور زندگی ہی کو ایک اور انداز سے دیکھنا اور دکھانا اسلامی میسج جو تھا اس کا ایک باقاعدہ حصہ تھا. یہ اصل میں سیکولرزم کی دین ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا جو مذہبی سیکٹر ہے وہ بہت خوش ہے اور خوش ہو جاتا ہے کہ اگر اس سسٹم کے مذہبی خانے کے اندر مولانا صاحب کو بیٹھا دیا جائے اور اس کے اندر آپ تلاوت کروا دیں، اس کے اندر آپ اذان دلوا دیں اور اس کے اندر آپ قرآن مجید کی بہت اچھی سے اچھی تلاوت کروا دیں، ساتھ ترجمہ لگوا دیں، تو اسلام کا ظاہر ہے کہ لوگوں کے بھی خیال میں اور خود اسلام کو پیش کرنے والے لوگوں کے بھی خیال میں اس کا حق ادا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ دراصل اسلام کے لیے یہ سیکولرزم نے سوسائٹیز کے اندر خانہ یہ رکھا ہے جس کو وہ مذہب کہتا ہے، اس کے لیے وہ باقاعدہ ایک چار دیواری بنا کر رکھتا ہے. اس چار دیواری کے اندر مذہب بے حد آزاد ہے، تو آپ جتنا مرضی خدا کو پوجیں اور عبادت کریں اور حد کر دیں اور جنت کو کھڑی کرنا چاہیں تو بھائی آپ کو کس نے روکا ہے. البتہ خود اس سسٹم ہی کو دیکھنا، اور یہ سسٹم اگر ایک بہت ہی لوکل فینومینن ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے اور اس کہانی کا کوئی ڈیزائنر ہے، اس کا کوئی آتھر ہے اور وہ اس دنیا کی تخلیق اپنی طرف سے کر رہا ہے اور وہ اس دنیا کی صورت گری کر رہا ہے، اور انسان جو کہ آج بے حد زیادہ تعداد کے اندر بڑھ گئے ہیں، ان یہ کروڑوں اربوں کہتے ہیں کہ 6 سے 7 ارب انسانی نفوس اس کرۂ ارض پر آج سانس لے رہے ہیں، ان سب کے دماغوں پر کیا لکھنا ہے، ان سب کے اذہان کے اندر. شکریہ بھائی.
6-7 ارب انسانوں کے ذہن پر کیا چیز تحریر کرنی ہے اور اس کو اس پوری دنیا کو کس طریقے سے دکھانا ہے، یہ جو چیز ہے اسی کو چیلنج کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اسلام یہ یہاں پہ پائی جانے والی ہر چیز کو اپنے انداز سے دیکھنا اور دکھانا چاہتا ہے، تو البتہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آپ اسلامک میڈیا یا اسلامک کمیونیکیشن کہتے ہیں، تصویر کے کسی ایک حصے کو نہیں، تصویر کے کسی ایک گوشے کو نہیں، پوری ایک تصویر کو اسلامی نظر سے دیکھنا اور دکھانا، یہ ہے اسلامک کمیونیکیشن، یہ ہے اسلامی اعلام، یہ ہے اسلامی میڈیا۔ وہ ضروری نہیں ہے، یہاں پر یہ ایک چیز جو بہت زیادہ واضح ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ آپ اس تصویر کو فوری طور پر بدل نہیں سکتے، بدلنا بھی اسی امت کو ہے، یعنی یہ امت اسی لیے آئی ہے کہ یہ یہاں پر اس انسانی دنیا کی تصویر کو اس آسمانی نقشے پر بدلے، اور اس کی پشت پر یہ مشکل ہے، مشکل کیا ہے، اس کی پشت پر کون ہے؟ وہ خود ہے مالک، خدا اس دھرتی کا مالک اس کی پشت پر ہے۔ بھی ڈرتے کیوں ہو؟ ڈر کس چیز کا ہے؟ خطرہ کس چیز کا ہے؟ یعنی یہ دنیا ساری اس کی ہے، وہ تو ایک امتحان ہے آپ کے لیے، یہ محض ایک جو ہے وہ ایک ابتلا ہے، اور آپ کو صرف آزمانے کے لیے یہاں پر یہ دکھایا ہے کہ کفر اتنا اونچا چڑھ کے بیٹھا ہے اور یہاں پر اتنی زیادہ یہ پوری دھرتی آج کفر کی فوجوں سے لرز رہی ہے اور دھمک رہی ہے۔ یہ تو اس کی تمہاری پشت پر مالک الملک خدا ہے، تمہاری پشت پر اس کائنات کا مالک اور خالق ہے، اور زمین کی سب قوتیں وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور اس کے لشکر خدا کے، تمہارے رب کے پروردگار کے لشکر وہی جانے کہ کتنے ہیں۔ تو انسان وہ اکیلا بھی ہوتا ہے، ان ابراہیم کان امتن، وہ اکیلا جب وہ اس بت کدے کے اندر وہ اپنا پیشہ لے کے ان بتوں کو گرانے چل پڑا تھا، تو کیا ابراہیم نے یہ دیکھا تھا کہ میں اکیلا ہوں؟ ابراہیم کے ساتھ اللہ ہے، ابراہیم کے ساتھ خدا ہے، ابراہیم کے ساتھ پوری کائنات کی صالح قوتیں ہیں۔ فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس کا مولا، اس کا کارساز اللہ ہے، اس کا ساتھ دینے والا اللہ ہے، اور جبریل ہے، اور سب کے سب جو صالح مومنین ہیں وہ ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ درست ہے کہ آج جو آپ کو چیلنجر پیش ہے کہ آپ کو یہ تصویر بدلنا بھی ہے، آپ کو یہ جو سینیریو نظر آ رہا ہے جس کے اندر، اور جس کی تھوڑی سی تصویر دیکھنے کی ہم یہاں پر ایک کوشش بھی کریں گے، اس تصویر کو آپ کو بدلنا بھی ہے، اور اس کے اندر آپ نے ہر وہ ترمیم کرنی ہے اور اس پر پورا آپ نے اصرار کرنا ہے جو کہ اس دین کا تقاضا ہے، اور اس قرآن کا اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تقاضا ہے۔ اس کے مطابق یہ دین نہیں دیکھے گا کہ یہ مذہبی ہے یا یہ غیر مذہبی مسئلہ ہے، یہ مسجد کے ساتھ متعلق ہے یا مسجد کی چار دیواری سے باہر پایا جاتا ہے، یہ ایوانوں کا مسئلہ ہے یا یہ فوجوں کا مسئلہ ہے یا یہ ملکوں کا مسئلہ ہے۔ اس دین کو یہ آیا ہی اس لیے ہے کہ یہ مہیمن ہے، یہ چڑھ کے بولتا ہے اور یہ تبدیل کرتا ہے، یہ اپنے تقاضوں پر تبدیل ہونے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس دین نے کبھی یہ نہیں کیا کہ ان کے تقاضے پر یہ خود بدلے اور یہ خود ترمیم کرے۔ تو یہ درست ہے کہ یہ چیلنج بھی آپ کو آج درپیش ہے، لیکن جہاں تک اسلامی کمیونیکیشن کا تعلق ہے، اسلامی میڈیا کا تعلق ہے، اور میڈیا کے اسلامی چہرے کو سامنے لانے کا تعلق ہے، تو یہ بہرحال اس سے ایک مختلف ہے۔ معاملہ صرف اتنا ہے کہ یہ تصویر کتنی بھی غلط ہے، یہ اور بلا شبہ غلط ہے، یہ تصویر کتنی بھی باطل ہے اور بلا شبہ یہ باطل ہے، اور یہ تصویر کتنی بھی جھوٹی ہے اور بلا شبہ یہ تصویر جو آج کے جاہلی ذرائع ابلاغ نے بنا کے دی ہے یہ ایک جھوٹی تصویر ہے۔
تو البتہ اس کو اس کی حقیقت کے ساتھ دکھانا، یہ تو کام کر لے. یہ تو ایک سب سے پہلی چیز ہے کہ حق نظر آئے اور باطل نظر آئے، سچ نظر آئے اور جھوٹ نظر آئے، کفر نظر آئے، اسلام نظر آئے. ہاں، آپ لوگوں کو صحیح وہ اس ڈسیپشن سے باہر لے کے آئیں، اس دھوکے اور اس فریب اور اس باطل رہنمائی اور وہ ایجنڈا جو یہاں پر اپنی مرضی کی ایک صورت گری کرنا چاہتا ہے، اس کی حقیقت تو کم از کم آپ کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دیں، اور وہ تقاضے جو ان سے کیے گئے ہیں اس دین کے اندر وہ ان کے سامنے رکھ دیں، اور حق اور باطل کی وہ کشمکش جو انبیاء کھڑے کرتے ہیں. اور وہ آتے ہی اس لیے انبیاء یہاں پر لوگوں سے محض تسبیحیں کروانے اور اللہ کروانے نہیں آتے ہیں، جو کہ بے حد پسند ہے آج ڈین کارپوریشن کو، جو کہ بہت زیادہ پسند ہے ان کے تھنک ٹینکس کو کہ یہاں پر ان صوفیاء کے لیے واہ کروائی جائے اور ان کے لیے پذیرائی یہاں پر پیدا کروائی جائے، اور ان کے لیے بے حد دھوکے. جی دین اللہ کا نام ہے، دین تو گم ہو جانے کا نام ہے مختلف قسم کے فلسفوں کے اندر اور خیالات کے اندر اور بحثوں کے اندر، اور بہت ہی خاص میٹا فزک. یہ میٹا فزک ہے، اس کے اندر گم ہو جائیے. اتنا بڑا جہان ہے، جتنا شوق ہو آپ کو اس مابعد الطبیعیات کا، جتنا شوق ہے آپ کو روحانی پرواز کرنے کا، کرتے جائیے. ہماری اس دنیا سے باہر چلے جائیے، یہ دنیا چھوڑ دیجئے یہاں کے طاغوتوں کے لیے، یہاں کے باطل خداؤں کے لیے، یہاں کے سرمایہ داروں کے لیے، یہاں کے بدکاروں کے لیے اور یہاں کے جباروں کے لیے جو یہاں جھوٹے خدا بن کر بیٹھے ہیں. تو یہ دنیا چھوڑیے اور آپ سیر کیجئے وہ بہت ہی انٹلیکچوئل جو ہے وہ آپ فلوٹنگ کیجئے جا کے آسمانوں کی پہنائیوں میں کہیں جا کے. تو بہت زیادہ ان کو شوق ہے بلا شبہ کہ ہم ادھر چلے جائیں اور یہاں اس دنیا کو چیلنج کرنا. اور تو جو آج اسلامی کمیونیکیشن کا جو چیلنج ہے اور جس کو بہرحال ہمیں سمجھنا ہے اور کم از کم بھی اپنا پرسپیکٹو وہ اتنا ہی کھلا رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامی کمیونیکیشن یا اسلامی میڈیا یا ذرائع ابلاغ کا اسلامی چہرہ اور اسلامی تشخص اور اس کا اسلامی فرض جو ہے وہ اس چیز میں محدود نہیں ہے کہ یہاں پر جس چیز کو مذہبی حصہ کہا جاتا ہے اس کو آپ کسی مختلف انداز میں پینٹ کر دیں گے اور اس کو آپ کسی اور صورت کے اندر سامنے لے کے آئیں گے، بلکہ آپ کو اس پوری پکچر ہی کو چیلنج کرنا ہے اور اس کی جگہ ایک نئی پکچر دینی ہے اور لوگوں کو ایک نئے انداز سے اور اس صبغۃ اللہ، یہ ہے وہ پینٹ، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، جو خدا کا رنگ ہے، جو رسالت کا رنگ ہے، جو قرآن کا رنگ ہے، ان سوسائٹیز کا کم از کم ایک ایسی تصویر بنانا اور اس جو تصویر باطل کی ہے اس کو اس کی حقیقت کے ساتھ دکھانا اور اس کو واضح کر دینا، یہ کم از کم وہ پہلی بات ہے. اور یہ بیان حق کا یہ وہ پہلی چیز ہے جو انبیاء بھی آ کے اپنی دنیا کے اندر کرتے ہیں. بلا شبہ جس چیز کا نام دعوت ہے وہ ایک بہت ہی وسیع چیز ہے، وہ بہت براڈ ہے بنسبت اس کے کہ جو بہرحال، لیکن جو آپ کا جو ذرائع ابلاغ ہے اور جو میڈیا ہے اور جو کمیونیکیشن ہے وہ بہرحال اس کا ایک حصہ ضرور ہے دعوت کا. تو دعوت کا یہ حصہ بہرحال اس چیز سے متعلق وہ اس چیز کے ساتھ متعلق البتہ ضرور ہے کہ یہاں پر حق اور باطل واضح ہو جائے. سختی بالکل نہیں ہے اسلام کے اندر، وہ ڈھونس نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے جا کے لوگوں کے گریبان کو نہیں پکڑیں گے، یہ ہمیں انبیاء نے سکھایا نہیں ہے. بھئی یہ دھونس کرنا یہ ضرورت کس کی ہے؟ اس کی ضرورت ہے جس کے پاس حق نہیں ہے، وہ دھونس کرے گا. ہمارے پاس وہ حق ہے جس کو قبول کرنے یا کم از کم جس کو ریکوگنائز کرنے اور جس کو پہچاننے کا سلیقہ اور صلاحیت ہر انسان اپنی فطرت کے اندر اٹھائے پھرتا ہے. ہم پر وہ حق نازل ہو چکا ہے اور انسانوں کے اندر اس کو پہچاننے کی صلاحیت ودیت کر دی گئی ہے. یعنی ہم خاموش ہوں. آج جہاں بولنے کا وقت ہے، آج جہاں
لوگ کہتے ہیں یہ کمیونیکیشن کا اور میڈیا کا زمانہ ہے اور جس کے پاس کچھ ہے تو وہ لے کے آئے، تو وہاں پر ہم خاموش ہیں. تو یہ ہے کہ آپ کو کم از کم بھی وہ باطل اور حق کی جو فرق ہے اس کو تو کم از کم سامنے لے کے آنا ہے. اور اسی وجہ سے کہا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یہ دین کے اندر کوئی دھونس زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں، کوئی دھونس نہیں ہے. ہاں البتہ ہے کیا چیز؟ وہ اسلام کی وہ چیز جو کانٹے کی طرح چبھتی ہے باطل کے دل کے اندر، اور سیدھا یہ گولی سے بھی زیادہ جا کے وہ اس کو تکلیف دیتی ہے اور اس کو موت کا پیغام دیتی ہے. وہ کیا ہے؟ قد تبین الرشد من الغی، یہ حق اور باطل کا فرق کرنے والا یہ بدکاری، خباثت، رذالت، گندگی، بے حیائی، یہ جو غی ہے، یہ جو بدکاری ہے، یہ جو انحراف ہے، یہ انسان کو الٹا کر دینا ہے. اس کو یہاں پر افمن یمشی مکبا علی وجہہ امن یمشی علی صراط مستقیم، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. ایک ہے انسان کو جو مکبن، یہ چوپائے کی طرح چلانے والے، یہ کتا بنا کے چلانے والے، یہ چار ٹانگوں والی مخلوق بنانے والا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، وہ جو زمین پر الٹا ہو کے چلتا ہے حیوان کی طرح، چوپائے کی طرح، وہی اس کا وہی پیٹ، وہی اس کی شرمگاہ، وہی اس کی جنسی ضرورت، اور یہ سمجھتا ہے انسان کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ یہ خواہشات اپنی یہاں پر پوری کرے، نہ کہ اس مالک کو پہچانے جو کہ فطرت سے خطاب کرتا ہے، اس کی روح کو خطاب کرتا ہے. فمن یمشی مکبن علی وجہ، یہ چوپایا، یہ بدکاری کرنے والا، یہ خالق کو بھول جانے والا، یہ زمین کو دیکھنے والا اور زمین ہی کے اندر خلود اور ہمیشگی پانے کی خواہش کرنے والا، یہ مخلوق بہتر ہے من یمشی سویا، یا وہ جو بالکل سیدھا ہو کے چلتا ہے علی صراط مستقیم، یہ بالکل سیدھے راستے پر انسانوں کی طرح یہاں پر چلتا ہے اور جو کہ اپنے خالق کو پہچانتا ہے. تو قد تبین الرشد من الغی، یہاں پر البتہ بولنا تو ہے، یہاں پر آپ کو آواز تو سامنے لے کے آنی ہے. اس پر بتائیے کہ یہ کیوں نہ کیا جائے؟ ہاں اس امت کو اٹھنا ہے. اس نے بلا شبہ بہت برسوں، بہت صدیوں یہ سوئی ہے اور یہ خواب غفلت کے اندر مدہوش رہی ہے، اور اس وجہ سے دنیا کے سارے بدماش، دنیا کے سارے ہی جو باطل کے پجاری ہیں وہ شہر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اس غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے زمین کا بہت کچھ سمیٹا ہے، بہت کچھ حاصل کیا ہے. صرف باقی قرآن کا نہیں بلکہ خود اسی امت کا، اسی امت کے ملکوں کا، اسی امت کے نوجوانوں کا، اسی امت کے اذہان کا. یعنی یہ اس امت کے اذہان آج ویسا سوچتے ہیں جیسا کہ وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم سوچیں، یہ ویسے دیکھتے ہیں جیسے کہ وہ ہمیں دکھاتے ہیں، یہ وہ سنتے ہیں جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم سنیں. تو بلا شبہ بہت کچھ چلا جا چکا ہے، اور لیکن اس کا جو نقطۂ آغاز ہونا چاہیے حضرات، اس کا جو ابتدا ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر اب ایسے لوگ آئیں میدان کے اندر جو کم از کم اس تصویر کو چیلنج کریں، جو کم از کم اس کو ایک حق اور باطل کی بنیاد پر بدل کے لوگوں کے سامنے اس کو کلیئر کر دیں، اور اس کے بعد پھر ان کا اور خالق کا معاملہ چھوڑ دیں کہ جس کو قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. حق بالکل واضح ہو چکا، ہدایت بالکل سامنے آ چکی، اور وہ جو بدکاری کا، انحراف کا، ضلالت کا، گمراہی کا، وہ جو جانوروں کی کا جو راستہ ہے وہ بھی بالکل سامنے پیش کر دیا. اب جو ہے تمہارا کام ہے. جو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اسلام وہ ایک اور چیز دیتا ہے جس میں لوگوں کو پھر ایسے ٹرینڈ دیتا ہے جن کی بنیاد پر لوگ باطل کو چھوڑ کر تو حق کی طرف آتے ہیں. تو یہ البتہ ایک ایسی ہم معاشرے میں اس وقت رہ رہے ہیں اور ایک ایسی صورتحال کا ہم لوگ سامنا کر رہے ہیں. تو حدیث میں پڑھ رہا تھا، یہ مسند احمد کے اندر اور ابن ماجہ میں آئی ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. مطلب آپ ذرا یہ دیکھیے تو محسوس ہوتا ہے جیسے شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شاید خاص ہماری ہی اس دور کے لیے کہی ہو. تو یہ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا ستکون سنون خداعہ یؤمن فیہا الخائن ویخون فیہا الامین ویکذب فیہا الصادق ویصدق فیہا الکاذب، اور پھر فرمایا کہ وینطق فیہا الرویبضہ قیل ومن الرویبضہ یا رسول اللہ قال رجل تافہ وفی روایت رجل سفیہ یتکلم فی امر العامہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ سال دھوکہ دینے والے سال آئیں گے، سنون خداعہ ڈیسیونگ ایئرز یا ایئرز آف ڈسیپشن، یہ فریب سے بھرے ہوئے سال۔ کیا ہوگا اس میں؟ یصدق فیہا یخون فیہا الامین، جو ایماندار ہوگا، دیانتدار ہوگا، اس کو لوگ کہیں گے یہ خائن ہے، اس کو لوگ خائن اور اس کو دھوکہ باز ٹھہرائیں گے، اور جو شخص خائن ہوگا، جو شخص بددیانت ہوگا، اس کی امانت کی شہادتیں دی جائیں گی، اس کو ایماندار ٹھہرایا جائے گا۔ وَيُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، جھوٹے کو سچا بنایا جائے گا، جھوٹے کو سچا بنا کے دکھایا جائے گا۔ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، اور سچے کو جھوٹا بنا کے دکھایا جائے گا۔ وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرَّوَيْبِضَةُ، اور کاٹ کباڑ بولے گا، کاٹ کباڑ جو بالکل نیچے کی جو چیز ہوتی ہے وہ بولنے لگے گی۔ کہا گیا کہ ومن الرویبضہ، یہ کاٹ کباڑ یا یہ نیچے کی چیز یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رجل تافہ، ایک بہت بیکار انسان، ایک روایت میں سفیہ، نادان، بے وقوف انسان، وہ پورے دنیا کی جہان کے مسائل کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائے گا۔ رجل تافہ یتکلم فی امر العامہ، دنیا بھر کے مسائل کے بارے میں گفتگو فرمائے گا۔ کون؟ ایک ورتھ لیس پرسن، ایک بالکل بیکار، جس کو کوئی شعور، کوئی عقل، کوئی فہم اس امت کے حوالے سے اس کو حاصل ہی نہیں ہوگا، اس کے پاس سب کچھ ہوگا، وہ بولے گا، اور ان اصحاب کو لوگ سنیں گے بیٹھ کے گھنٹوں کے گھنٹے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک ہو رہی ہے کچھ کمرشل کے لیے، جو کہ بے حیائی کا جو ہے وہ ایک پلندہ ہے، اور اس کے بعد بھی پھر آپ آئیے گا اور ان حضرات کے آپ خیالات سنیے گا۔ اب تھوڑا سا دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تصویر دے رہے ہیں، یہ اس امت پر یہ حال آئے گا ان مسلم معاشروں کے اندر، وہ معاشرے جن کے اندر ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر، عثمان، علی، یہ جو صحابہ ہیں یہ پائے جاتے ہیں، یہ ان کی لیڈرشپس ہیں، یہ ان کے کرتا دھرتا ہیں، یہ ان کو راستہ دکھانے والے ہیں۔ یہاں پر یہ صورتحال ہو جائے گی کہ سچے کو جھوٹا بنا کے اور جھوٹے کو سچا بنا کے، بددیانت کو دیانتدار بنا کے اور دیانتدار کو بددیانت بنا کے تو پیش کیا جائے گا۔ تو کیا مطلب ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ وہ جو سب کے سب جو معیار ہیں اور جو میزان ہیں وہ بالکل الٹ جائیں گے، بالکل الٹ جائیں گے۔ حق باطل بن جائے گا، باطل حق بن جائے گا، سچ جھوٹ بن جائے گا، جھوٹ سچ بن جائے گا۔ یہ سب کچھ اپ سائڈ ڈاؤن ایک تبدیلی آئے گی، جہاں پر پھر عقل مندوں کو سانس لینی تک مشکل ہو جائے گا، جھوٹوں کو وہاں پر ایگزسٹ کرنا مشکل ہو جائے گا، سچوں کو وہاں پر ایگزسٹ کرنا مشکل ہو جائے گا، اور جو سب کچھ ہے وہ جھوٹوں کے پاس آ جائے گا۔ تو یہ ایک چیز ہے جس کے اندر جو یہ متعین کرتی ہے کہ یہاں پر آپ کو یہ جو صداقت کی اور سچائی کی ایک آواز لے کے آنی ہے، یہاں پر آپ کو اپنے دین کے جو مسلمات ہیں ان کی گونج اثر نو آپ کو سامنے لے کر آنی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا چیلنج ہے، کم از کم بھی جو میری آج کی گفتگو ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہاں پر جو اسلامی میڈیا ہے یا جو اسلامی کمیونیکیشن ہے اس کا کم از کم جو رول ہے وہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جائے اور کلیئر ہو جائے۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا لمبا سفر ہوگا۔ آج اگر کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ بارش کا پہلا قطرہ بنے، اور یہ ایک نہایت مبارک چیز ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ پہلا قدم اٹھائیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے، اور آپ بالکل مایوس نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بے شک یہ کام ایک بڑا ہے، اور اگر میں اس کی آپ کو پوری تصویر نہ دکھاؤں تو ظاہری بات ہے کہ آپ پھر اس چیز کا اندازہ بھی نہیں کر سکیں گے، لیکن یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ اس امت جس طریقے سے جاگ رہی ہے، جس طریقے سے اس امت کے نوجوان اب اٹھنے لگے ہیں، یہاں انشاءاللہ ہر میدان کے اندر
آپ چند سالوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں انشاءاللہ باطل کے برج الٹنے کا عمل کس تیزی کے ساتھ شروع ہونے والا ہے. اس حوالے سے ہم بالکل مایوس نہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، اور یہ اس امت کے جو صالحین ہیں، اس امت کے جو سمجھدار ہیں، اس امت کی جو حمیت اور غیرت رکھنے والے ہیں، وہ بلا شبہ اب اس پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں جہاں وہ بہت کچھ دیکھنے لگے ہیں. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ صرف یہ ہے کہ ایک دھارا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ ایک سرا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ لیڈرشپ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس راستے کے اندر لے کے آگے بڑھنے والا جو ایک رخ ہوتا ہے وہ دینے کا عمل شاید کسی جگہ پہ رکا ہوا ہے، کہیں اٹا ہوا ہے. تو اس کو تھوڑا سا ریفائن کر کے اور اس کو کچھ سے درست کر کے آگے لانے کی ضرورت ہے، ورنہ صورتحال انشاءاللہ بلا شبہ یہ ہے. اور یہ پہلا قدم، یعنی جب چلنا ہوتا ہے تو پہلا قدم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب چلنا ہے اور اب آپ کو آگے بڑھنا ہے. تو لیکن یہ جو چیز ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث کے اندر ہمیں بیان کر کے دیا، پیشین گوئیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حقائق آشکارا کر دیتا تھا جو کہ ظاہر ہے کہ کسی اور پر نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. تو آپ ذرا دیکھیے کہ یہ جو معیارات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ حدیث کے اندر ایک دو باتیں بیان کر کے آپ کو وہ ایک امیج دکھا دیا جاتا ہے صورتحال کا، اور باقی چیز آپ کے تخیل پر بھی چھوڑ دی جاتی ہے کہ آپ خود پھر اب چیزوں کو ریلیٹ کر لیں کہ معیار الٹ کیسے ہو گئے ہیں اور چیزیں تبدیل کیسے ہو گئی ہیں. اور چند چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اور بلا شبہ یہ ہمیشہ سے، یعنی باطل کو ہمیشہ سے یہی چاہتا ہے، کیونکہ اصل میں چیز کیا ہے کہ انسانی فطرت جو ہے وہ بہرحال صداقت کی متلاشی ہوتی ہے، وہ صرف سچائی ہی کو مانتی ہے. تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہی باطل کی قوتیں ایک واردات کریں اور نہایت خوبصورت الفاظ اور تعبیرات اور سٹیٹمنٹس ان کو لے کے اور اس کے پردے کے اندر، کیونکہ باطل کے اندر یہ قوت رکھی نہیں گئی. اور یہ وہ جگہ ہے کہ اگر اہل حق اپنا مقام پہچان لیں کہ یہ انسانی فطرت ہمیشہ سچائی کے متلاشی ہوتی ہے اور سچائی صرف اہل حق کے پاس پائی جاتی ہے. آج سچائی صرف اور صرف یہ امت محمد کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جتنا بڑا آج ان کا میدان منتظر ہے اتنا تو شاید کبھی وقت اس کا آیا ہی نہیں ہوگا. تو یہ باطل ہمیشہ سے یہی کام کرتا ہے، ڈسیپشن. باطل ہمیشہ سے ہی چیزوں کو الٹتا ہے اور اس سے ہی وہ اپنے سارے کے سارے مقاصد حاصل کرتا ہے. اور حق کو ہمیشہ اتنا، اہل حق کو اتنا انٹیلیجنٹ، اسمارٹ ہونا چاہیے اور ان کو ہونا پڑے گا کہ وہ اس چیز کو بھانپ لیں. اور یہ جس کو اصطلاحات کی جنگ کہا جاتا ہے، وہ جنگ نہایت، اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کو میڈیا پہ لڑنی ہوتی ہے. آپ کی بندوقیں، آپ کے راکٹ، آپ کا جتنا بھی کچھ ہے وہ بہرحال اس کے اپنی ایک ہے، لیکن جو ایک بڑی جنگ ہے وہ بہرحال نظریات کی ہوتی ہے. نظریات میدان میں ہوتے ہیں اور پھر جتنے توانا بازو ہوتے ہیں کسی امت کے، کسی قوم کے، تو ان کو پھر میدان میں بلا شبہ آنا ہوتا ہے. لیکن اصل جنگ کیا ہے؟ وہی نظریات کی جنگ ہوتی ہے، اصطلاحات کی جنگ ہوتی ہے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ چیزوں کو پیش کیسے کرتے ہیں اور تصویر کیسے دکھاتے ہیں، اس کے اندر کتنا ٹیکٹفل ہیں آپ. یہ ایک میدان ہے، اس کے اندر آپ کی باطل کے ساتھ، شیطان کے ساتھ بہرحال آپ کا ایک انکاؤنٹر ہونا ہے. تو یہ دیکھیے ہمارے سامنے فرعون کی ایک اللہ تعالیٰ ایک پیش کرتا ہے کہ یہ فرعون ہے، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہتا ہے کہ قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ بل يدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد. فرعون جو ہے یہ پری ایمپٹیو ایکشن، یہ آج کل انہوں نے کہا نا یہ پری ایمپٹیو ایکشن، کہ ابھی اس نے، ہاں ٹھیک ہے اس نے کچھ کیا تو نہیں ہے. یہ عراق کے اندر خاص طور پہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ جنگ ہوئی تھی تو کہتے ہیں یہ پری ایمپٹیو ایکشن ہے، یہ پہلے ہی دشمن کے کچھ بھی کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے کوئی ثابت نہیں ہوا ہے، کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن کیا اگر کچھ کر لے تو اس وجہ سے کیونکہ وہ کچھ کر سکتا ہے اس وجہ سے ہم اس کو مار دیتے ہیں، اس کو ابھی سے ختم کر دیتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے. تو اس کو یہ پری ایمپٹیو ایکشن کہتے ہیں. قال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ. فرعون کہنے لگا کہ مجھے جو ہے نا، یہ اپنے جو اس کے جو ملأ ہیں ان کو کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کو مجھے مار دینے دو. ضرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، یہ پکارتا رہے اپنے خدا کو جتنا بھی پکارنا ہے. کیوں؟ کس وجہ سے؟ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ خراب کر دے گا. کتنا دکھ ہے یہ بش کو رہا ہے اور یہ آج اوباما کو ہے
اور یہ سارے کے سارے کو ہے، آپ میڈیا کھولیں تو یہاں کتنے لوگوں کو دکھ ہے کہ جناب یہ لوگوں کے یہ جو نظریات خراب ہو رہے ہیں، یہ کون بول رہا ہے نظریات یہ لوگوں کے عقیدے انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ موسیٰ یہ یہاں پر لوگوں کا عقیدہ خراب، کس کو؟ فرعون کو ڈر ہے کہ موسیٰ لوگوں کا عقیدہ خراب نہ کر دے، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا پھر یہ دنیا کے اندر فساد نہ مچا دے۔ فساد کون مچائے گا؟ موسیٰ، اور فساد کا سد باب کون کرنے آئے گا؟ فرعون۔ فرعون یہاں پر فساد کا سد باب کرے گا، اور فساد مچانے کا ڈر کس سے ہے؟ یہ موسیٰ سے ہے علیہ السلام۔ تو یہ تصویر ہوتی ہے کہ آپ کو کیسے تصویر بنانی ہوتی ہے، پیش کرنی ہوتی ہے، اور کس طریقے سے اس کو آپ نے تبدیل کرنا ہوتا ہے، اور یہاں سے آپ ایک اتنے بڑے جو حق کے لیے متلاطم جذبات ہوتے ہیں ان کو ایک راستہ بنا کے، ایک بندہ جو تصویر بدلنا جانتا ہے، ایک بندہ جو پرسپیکٹو سے ہی دکھانا جانتا ہے، وہ ایک اتنا بڑا کام کر دیتا ہے کہ اس کے بعد ایک پورا دھارا ایک پوری امت کا وہ اٹھ کے کھڑا ہو سکتا ہے اور باطل کے عرش کو جو ہے وہ دہلا سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو یہ کسی بھی قوم کے انٹلیکچوئل سوئے ہوئے ہیں، یعنی تصور تو کریں کسی بھی قوم کے انٹلیکچوئل سوئے ہوئے ہیں، بخدا بڑی غنیمت ہوتی کہ اس قوم کے انٹلیکچوئل آج صرف سوئے ہوتے یا مرے ہوتے۔ وہ انٹلیکچوئل سوئے ہوئے نہیں ہے، وہ بولی بول رہے ہیں، زبان بول رہے ہیں دشمن کی۔ وہ تصویر یہ کس کے ہمارے سامنے یہ سارے وہی تو نہیں آتے ہیں، ہمارا جو یہاں کا جو میڈیا ہے، یہ ہم کہہ رہے ہیں میڈیا کا اسلامی تشخص، یہ کس کی بولی بول رہا ہے؟ یہ کس کا میسج ڈلیور کر رہا ہے؟ یہ کس کا ایجنڈا بیچ رہا ہے ہمیں یہ کنزیومر بنا کے اندھے، احمق، جاہل، گھمڑ یہ بیٹھے سب کو فاستخف قومہ فاطاؤ۔ فرعون نے لوگوں کا بالکل بیوقوف پاگل یہ سمجھتے نہیں ہیں یہ تھرڈ ورلڈ ہے۔ یہ تھرڈ ورلڈ کو کس نے غلام بنا کے زنجیروں میں کس کے پچھلے 150 سال سے اس دشمن کے سامنے ڈال رہا ہے؟ یہ تھرڈ ورلڈ کا انٹلیکچوئل ہے نا، یہ تھرڈ ورلڈ کا انٹلیکچوئل ہے، دانشور ہے، جو وہاں سے سیکھ کے اور یہاں پر ہمیں وہ بولی بڑھا رہے ہیں اور وہی بولی سکھا رہے ہیں۔ اور آج اتنا دکھ ہے اتنا ان کو درد ہے کہ کبھی کھول کے دیکھیے ان کے چینلز اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر جو نظریات، یہ جو شدت پسند نظریات کیا ہے؟ شدت پسند نظریات یہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے علاوہ کوئی شریعت نہیں، یہ شدت پسندی ہے، اور یہ اس کائنات کا مالک ہی ہے جس کو یہ حق ہے کہ اس کی شریعت چلے، یہ شدت پسندی ہے حضرت۔ یہ نظریات تو ہمارے چلیں گے یہاں پر، یہ زمین کے حقوق جو ہیں ان کو تو ہم نے کلیم کر رکھا ہوا ہے، اور ان کلیمز کو چیلنج کرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ شدت پسندی ہے، وہ انتہا پسندی ہے، اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اصطلاحات کی جنگ، اس کو کہتے ہیں نظریات کی جنگ، اس کو کہتے ہیں یہ تصویر دکھانا، اور اس کو کہتے ہیں کہ پرسپیکٹو جو ہے وہ معاشروں کو اور سوسائٹیز کو دینا۔ اتنی بڑی بڑی وارداتیں اس کے اندر سے ہوتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کی حد نہیں، اور اس کو سمجھنا بہرحال آج کے کچھ ایسے لوگوں کا کام ہوگا جو یہاں پر آئیں اور اس قوم کے صرف جذبات کو، اللہ کا شکر ہے بہت اچھے جذبات ہیں، لیکن یہ کہ ان جذبات کو ان انٹلیکچوئل دھاروں کے اندر ڈھال دے اور تبدیل کر دے، اور ان کو وہ جنگ لڑ کے دے دے جو وہاں پہ ایک خاص پوائنٹ پہ اور ایک خاص سطح پہ ہونی ہے، لیکن اس کے بعد اس امت کے راستے انشاءاللہ اس طریقے سے کھلیں گے، اور اس کے جو اس وقت جذبات ہیں جن کے اندر بہت زور ہے، اللہ کا شکر ہے، اور بہت سچائی ہے اور بہت صداقت ہے، تو وہ جذبات بلا شبہ پھر جو ہے وہ امپلائی کیے جا سکتے ہیں، ان کو کارآمد بنایا جا سکتا ہے، اور ان کو مؤثر بھی انشاءاللہ العزیز بنایا جا سکتا ہے۔ تو لیکن یہ دیکھ لیجئے جہاں تک وہ اس کو بدلنے کی بات ہے، جیسے میں نے کہا واردات ساری یہیں پہ ہے، اور جب آپ واردات ادھر سے یہ ہے تو ہمیں پھر اپنا جو رول ہے وہ واضح ہو جانا خود بخود ہم پر کلیئر ہو جاتا ہے کہ دیکھیے یہ چیزیں بدلتی چیزیں، جیسے ہم نے کہا بالکل الٹ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کہا۔ اب طرف ایک دیکھ لیجئے یہ آیت ہے قرآن مجید میں، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، یہ آیت ہے قرآن مجید کے اندر کہ ان سے لڑو۔ ہاں یہ لڑنے کا حکم کس نے دیا ہوا ہے؟ یہ وہاں سے آیا ہے قرآن، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ،
یہاں تک کہ لڑو، صرف لڑنا تو نہیں ہے، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، فتنہ باقی نہ رہے، تب تک ان کے ساتھ جنگ ہے تمہاری. یہ تم ہے، تمہارے پاس ہے یہ قرآن، یہ یہاں پر کچھ ہے مجرم زمین کے، انہوں نے ہر امت کے ہاتھ سے اس کی کتاب لی ہے، ہر آسمانی امت کے ہاتھ سے اس نے ان کی کتاب لے لی ہے، اور کتاب کا جو صحیح فہم ہے وہ اس سے ہتھیا لیا ہے، اور اس کے بعد ان کو بھول بھلائیوں میں ڈال دیا ہے، جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت سے اللہ تعالیٰ دستکش ہو گیا، اور اس کے بعد وہ پھر بھٹک رہی، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں رہی کسی ایسی آسمانی امت کی کہ جس نے اپنا ہاتھ اس کی کتاب پر اور اس کی شریعت پر چھوڑ دیا ہو، گرفت اس کی چھوٹ گئی ہو. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کو کب پرواہ ہے، اور بے حد پرواہ ہے، جب کسی قوم کا، کسی امت کا ہاتھ اس کی شریعت پر ہوتا ہے، پھر اس کی پشت پر خدا ہوتا ہے، بخدا پھر آ جائیں جتنے بھی آنے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی پشت پر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ان سے جنگ ہے تمہاری جب تک کہ بالکل فتنہ باقی نہ رہے، اور جب تک کہ دین پورے کا پورا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو جائے. حتی لا تکون فتنۃ، یہاں پہ کیسے ہوا یہ، جیسے ہم نے کہا نا یہ معیار بدلنا، معیار ہی بدل جانا، یہ کیسے ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان سے، یہ تو قرآن کہتا ہے ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ رہے، وہ کہتے ہیں فتنہ ان سے لڑنا ہی ہے، ان سے لڑنا ہی فتنہ ہے. اللہ کہتا ہے ان سے لڑو جب تک فتنہ باقی نہ رہ جائے، وہ کہتے ہیں ان سے لڑنا ہی، یعنی فتنہ ہی ان سے لڑنا ہے، ان سے لڑنا، ان سے الجھنا جو ہے یہ ہے، اس کو کہتے ہیں یہ تبدیلی آ جانا، اپ سائڈ ڈاؤن چینج آ جانا نظریات کے اندر، افکار کے اندر، چیزوں کو دیکھنے کے اندر. یہ مسلمانوں کا تعارف کروایا اللہ تعالیٰ نے، جس کی بہترین مثال خود صحابہ کرام کو بنا کر پیش کیا. اشداء محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کیا تعارف ہے ان حضرات کا؟ یہ کون لوگ ہیں؟ سجدے کرنے والے. یہ اللہ نہیں کرتے، یہ صرف تسبیحیں نہیں کرتے، یہ صرف اذکار کی مجالس نہیں کرتے، یہ رومی اور فارابی کا دم بھر بھر کے یہ دنیا کو عجیب و غریب قسم کے فلسفوں کے اندر اور بہت اچھے ہوٹلز کے اندر جو ہے اسلام کے نام پر، اللہ کے نام پر بہت ہی اعلیٰ صوفیانہ رقص اور ڈانس کر کے نہیں دکھاتے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جو اس کے ساتھی ہیں یہ محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تلواریں سونتے ہوئے، یہ حق کی قوت بننے والے، یہ بازو جو کہ نصرت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ بہت شدید ہوتے ہیں، سخت گیر ہوتے ہیں کفار پر، رحماء بینہم، اور آپس کے اندر بے حد بریشم کی طرح نرم، جیسے شاعر نے کہا آپس میں نرم ہوتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں پہ کس چیز کا تقاضا ہے؟ اشداء علی الکفار نہیں، اشداء علی المؤمنین، یہ مومنوں پر سخت، مومنوں کو پیس کے رکھ دو، مومنوں کو جو ایمان کا دم بھرتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا دم بھرتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا اور زمین پر آپ کی عزت اور آپ کے اعزاز کی بات کرتا ہے، ان کو پیس کے رکھ دو. اور رحماء کس کے لیے ہونا ہے؟ یہ بریشم کی طرح، بلکہ بریشم بھی کیا چیز ہے، یہ قالین بننا ہے جس کے اندر وہ اس کا بوٹ جو ہے، اس بدبخت کا بوٹ جس قالین کے اندر دھنسا چلا جائے، یہ ہے یہ مسلمان لیڈرشپ، یہ ہے مسلمانوں کی قیادتیں، یہ ہے مسلمانوں کے رہنما. رحماء کس کے لیے ہیں؟ یہ ان کے لیے ہیں جن کے لیے، تو یہ بالکل الٹ گیا ہے. یہ جو چیلنج ہے اس کو ہمیں دیکھنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں بہرحال عزم باندھنا ہے، اور ایسے لوگوں کو ہم نے سپورٹ دینی ہے، ایسے لوگوں کو ہم نے نصرت دینی ہے، اور نصرت دینا دین کے لیے، کسی کے شخصی ضرورت کے لیے نہیں، یہ ہمارا فرض ہے. یعنی یہ اس دین کے لیے ہم یہاں پر ہیں، اور اسی دین کے لیے ہم جیتے ہیں اور اسی دین کے لیے مرتے ہیں. تو وہ یہی ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے کہ یہاں مطلب راستہ ہے کہاں سے، اور یہ آپ کے سامنے چیلنج جو ہے وہ ہے کس طریقے کا. تو چند ایک چیزیں تھیں جو میں نے حضرات آپ لوگوں کے سامنے رکھی، کہ ہمارے سامنے ایک تصویر ہے، وہ ہم نے نہیں بنائی ہے. ہماری جو تصویر ہے البتہ وہ ایک اور ہے جس کو ہم نے بنانا ہے، اور بدقسمتی سے کئی صدیاں اس کے اندر کیونکہ ہم نے سستی دکھائی ہے، غفلت دکھائی ہے، شاید غفلت اور سستی بھی بہت چھوٹے لفظ ہوں،
بہت بڑا جرم کیا ہے ہم لوگوں نے ایک بڑی سطح پر، وہ ہم نے بنانی ہے۔ البتہ جو ایک تصویر بنی ہوئی ہے اور جو ہمیں بنا کے دکھائی جا رہی ہے، ایک ایک واقعہ جیسے جیسے ہوتا ہے اس کا اسلامک پرسپیکٹو، یہاں پر جو کچھ ہے اس کو اسلامی نظر سے دیکھنا، اور کیونکہ اسلام سیکولرزم نہیں ہے، اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام کچھ ریچولز کا نام نہیں ہے، اسلام میلاد کا نام نہیں ہے، اسلام کچھ محض چند مذہبی اعمال کا نام نہیں ہے، اسلام پوری زندگی اور پورے انسانی معاشرے کو اللہ کے سامنے جھکانے کا نام ہے۔ زمین کے چپے چپے پر اسلام کو آنا ہے اور اسلام کو بولنا ہے اور اسلام کو راستہ دکھانا ہے، بغیر اس کے کہ دھونس اور زبردستی ہو۔ تو یہ تصویر بنانا اور اس حوالے سے یہاں کو مکمل طور پر ایک نیا تصور دینا، لوگوں کو ایک نیا فکر دینا، ایک نیا زاویہ دینا، یہ کام ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ کام کرنا ہے، یہ کام ہونے والا ہے، اور یہ کام مشکل تو ضرور ہے، اور جنت بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست بنائی ہے۔ جنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جنت کمال کی چیز ہے، کمال کی چیز ہے، اور جو مومن اللہ تعالیٰ کو پیش کرتا ہے وہ بھی بہرحال اس میں وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے، تو پورا زور ہمیں لگانا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کچھ دیتا ہے جو کہ جو اس کی شان ہے، یعنی جو ہماری جو اوقات ہے، جو ہماری استطاعت ہے، وہ ہمیں پیش کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اس کے بعد پھر جو اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نوازنے والا ہے۔ تو البتہ یہ ضرور کرنا ہے کہ ہمیں وہ چیز پیش کر دینی ہے جو کہ واقعتاً آج اس دور کے اندر اس دین کا، اس امت کا اور اس رسالت کا تقاضا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بطور خاص آج ایک موقع آ چکا ہے کہ اس امت کو کئی ساری چیزیں اسی حوالے سے پڑھا دی جائیں۔ بلا شبہ جس چیز کا نام اسلامی میڈیا ہے، جس چیز کا نام اسلامی ابلاغ ہے، وہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور اس کی پوری تصویر دیکھنے میں نے بہت زور دیا ہے کہ اسی کو دیکھا جائے، لیکن آج ایک موقع آیا ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی وہ حرمت اور آپ کا وہ مقام جو قیامت تک کے لیے قرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ نے مقرر ٹھہرا دیا ہے۔ کوئی دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آج بھی معزز نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ چیز جو ہے آج کا 1.5 ارب انسان جو ہے وہ اس پر آج بول سکتا ہے، اور اس کو بولنا چاہیے۔ 1.5 ارب آوازیں اٹھ سکتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کا سب سے معزز شخص ہے۔ کوئی شخص بولے تو نہایت سنبھل کر اور غور کر کے بولے کہ وہ کس ہستی کے بارے میں بول رہا ہے۔ تو یہ بلا شبہ آپ کو 1.5 ارب انسان کو آواز دینی ہے، 1.5 ارب انسان کو زبان دینی ہے، 1.5 ارب انسان کو آپ کو لے کے آنا ہے اور ان کو اس چیز پہ کھڑا کرنا ہے، اور یہ 1.5 ارب انسان وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور آپ کا دم بھرتا ہے۔ تو لیکن یہ کام کرنا کس نے ہے؟ آپ ذرا خاموشی دیکھ سکتے ہیں، اس وقت خاموشی اس وقت جو چھائی ہوئی ہے، آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ چند سال پہلے، اور ڈاکٹر مختار عالم صاحب ہمیں اس کی زیادہ وضاحت کر کے دیں گے، کہ چند سال پہلے یہ کچھ انہوں نے جو بدبختی کی، خباثت انہوں نے کی، اس پر کچھ نہ کچھ رد عمل سامنے آیا۔ تو ہم نے یہ سنا کہ انہوں نے کہا کہ وہ اصل میں یہ ہو گیا تھا کہ ہم نے اس وقت ہوم ورک پورا نہیں کیا تھا، اس وجہ سے کہیں جلوس، کہیں احتجاج، کہیں آوازیں، کہیں شور، اور ایک ایسی چیز ہوئی جس سے بہرحال پریشر پڑتا ہے اور جس سے بہرحال محسوس ہوتا ہے کہ اتنا نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی جائے اور کسی کے کان پر جوں تک، یہ تو آخری درجے کی بدبختی ہے، آخری درجے کی جہالت اور ظلم ہے کہ یعنی کسی بھی چیز کے لیے آٹا بندو دیکھیں قطاریں لگتی کس طرح ہیں، یہ چینی کا بنانا دیکھو لوگوں بولتے کیسے ہیں۔ بھئی اللہ کے نبی کو گالی پڑی ہے، ان کی تحقیر ہوئی ہے، ان کی توہین ہوئی ہے، تو اس پر تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہوا یہ گیا تھا کہ ہمیں کچھ تھوڑا سا ٹف ٹائم ملا کیونکہ ہم نے پورا ہوم ورک نہیں کیا تھا، اور اب البتہ کیا ہے، اب انہوں نے ہوم ورک کیا ہے۔ میری درخواست ہوگی کہ تھوڑا بہت اس کی طرف اس پہ روشنی ڈالیں ڈاکٹر صاحب۔ بہت ساری ریلیشننگ ہوئی ہے، بہت سارے مطلب ڈپلومیٹک سطح پہ بہت سارے جو ہیں وہ دورے ہوئے ہیں، نوازا گیا ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا اس کی کوشش کیجئے گا، کبھی دیکھیے گا کہ پچھلے کچھ مہینوں میں خاص طور پہ دینی مدارس کے چکر کس طرح لگے ہیں، وہ یہ مختلف امریکہ اور کچھ دوسرے
جو مغربی ممالک ہیں ان کے ڈپلومیٹ کس طریقے سے دینی یہ مذہبی شخصیات یہ ان کو کس طریقے سے نوازا گیا ہے، اور ایسے ایسے لوگ جن کا کام صرف میلاد کھانا تھا، یہ کتنے سالوں سے صرف میلاد کھا رہے ہیں ظالم. ایک ہی چیز ہے اس پر تو بول پڑو، اور تو کسی چیز کا میلاد کھا گا کہ اس کے نام پر، اس نبی کے نام پر، یعنی اس کم از کم اس کا تو حق حلال کر دیتے. تو لیکن یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ زبردست ریلیشننگ ہوئی ہے. وہ مولوی کیا چاہیے، مولوی وہ تو ہمارے لوگوں نے پہلے سے پہچانا ہوا ہے کہ اس کی کمزوری ہے کیا. یہ کتنے تھوڑے پہ یہ ظالم یہ کتنے تھوڑے پہ قناعت کر جاتا ہے. اس کو کیا چاہیے یہ وہ سب جانتے ہیں کہ کیا چاہیے اس کو. اور یہ ہوا ہے یہ مذہبی شخصیات، سیاسی شخصیات، یہ مدارس، یہ بہت سارے فگر جو ہیں وہ ان کے ساتھ خوب الیک سلیک ہوئی ہے. اور آج اس کے بعد ہم نے تو یہ سنا کہ پورے دھڑلے سے انہوں نے کہا کہ اب ہم کریں گے اور پھر دیکھنا یہاں پہ بولتا کون ہے. اور آج دیکھیں وہ نہیں سنسنی تاری ہے، سانپ سونگ گیا ہے اتنے بڑی امت کو بھی. مسئلہ کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ اس وقت یہ تو کمال کا ہے. اور میں جانتا ہوں ہمارے ان حضرات کو، یہ جو گرین اوورسیز کے حضرات ہیں ماشاءاللہ، ان کے دین کے ساتھ وابستگی، ان کی حمیت دین کے لیے، اور ان کے تمام تر جو موٹیوز ہیں وہ بنیادی طور پر دینی جو ہے وہ ایجنڈا ہے میڈیا کے اندر. لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ کم از کم اس کا جو آغاز ہے میڈیا کے اندر ایک پورا جو دینی ایجنڈا ہے اس کو لانچ کرنے اور کروانے کا جو نقطہ آغاز ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہاں پر ایک آگہی پیدا کی جائے اور یہاں پر لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے اور یہاں سے ایک ایسا راستہ بنوایا جائے کہ جہاں سے پھر اور آپ بہت کچھ انشاءاللہ کر سکتے ہیں. اور کیا بھائی کہ اس کا عنوان اثر نو، جیسے پہلے اسلام کا سب سے پہلا جو آغاز ہوا تھا تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہرحال یہ سامنے کی چیز تھی. یہ ساری صداقت، یہ ساری سچائی، یہ قرآن کا سارا پیغام، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی سچائی اور آپ کی صداقت یہ اس کے ساتھ منسلک ہو کے آیا تھا. اور اس کے بعد لوگوں نے پہچانا تھا. اور کیا بھائی کہ اب جو اسلام کی جو ریوائول ہو رہی ہے اور آنے والے سالوں اور اشروں کے اندر انشاءاللہ العزیز اس کے اندر ایک بہت بڑی تیزی ہونے والی ہے. دوبارہ پھر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، آپ کی صداقت، آپ کی سچائی اور آپ کے محاسن دوبارہ اس کا عنوان بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ اس دین کی نصرت اور خاص طور پہ اپنے نبی کے حوالے سے جو ہمیں اس وقت جو چیلنج آیا ہے اس کے حوالے سے نہایت اچھا جو جواب ہو سکتا ہے وہ دیں، جس کی وجہ سے اس امت کے رگوں کے اندر پھر وہ خون دوڑے، وہ زندگی کی رمق بحال ہو جائے. اور صرف کمی اسی چیز کی ہے، باقی تو یہ اتنی بڑی امت ہے اور اس کا سرمایہ قرآن ہے. جس امت کا پاس قرآن ہو یعنی وہ ذلیل ہو، یہ چیز آدمی اگر یہ سامنے آنکھوں سے نہ دیکھتا تو کبھی مان ہی نہ سکتا کہ جس امت کے پاس قرآن ہو اور جس امت کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک تفصیل ڈاکیومنٹ ہو کے ان کے پاس موجود، یعنی اتنے بڑے ذخیرے کے ساتھ پھر ایک امت ذلیل ہو اور غیر اس کے جوتے مارے، یہ اگر ہم دیکھ نہ لیتے تو بخدا یقین کرنے کی بات نہیں تھی. ایک اتنا بڑا سرمایہ بہرحال ہمارے پاس ہے، صرف اس اتنے بڑا یہ جو ریزروائر ہے انرجی کا، اس کو ایک دیا سلائی دکھانے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس کا بندوبست بھی اب آنے والے برسوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کروا دے گا. قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ.